ایک پرسپشن پایا جاتا ہے ہمارے سماج میں جو یہ ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ 2005 ہے، وومن اس کا مس یوز کرتی ہے کہ مس یوز کرنے سے جو اصل میں ایگریویٹ پرسن ہوتے ہیں ان کو جو ہے ان کو انصاف نہیں ملتا، انوسینٹ لوگوں کو اس میں پھنسایا جاتا ہے۔ آداب ناظرین، پروگرام قانون کی آواز میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج جس موضوع پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ایک سنجیدہ اور ایک اہم موضوع ہے، ڈومیسٹک وائلنس۔ ناظرین، ڈومیسٹک وائلنس کی جو کیسز ہے خاص کر ہمارے جموں کشمیر میں اس میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور ایک برننگ ایشو بن چکا ہے ہمارے سماج میں۔ ناظرین، آج اس موضوع پہ ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے جو مہمان تشریف آور ہے وہ کسی تعارف کے محتاج تو نہیں ہے، ایک مانے جانے ہوئے ماہر قانون ہے، سماجی کارکن ہے اور بحیثیت ایڈوکیٹ جموں کشمیر ہائی کورٹ میں اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ میری مراد ایڈوکیٹ آصف علی صاحب سے ہے۔ تو ایڈوکیٹ صاحب، آپ کا ویلکم ہے آج کے اس پروگرام میں۔ شکریہ شارق صاحب۔ تو ایڈوکیٹ صاحب، ابتدا میں مختصراً میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ڈومیسٹک وائلنس کا قانونی مطلب کیا ہے؟ کیا فزیکل وائلنس ہی ڈومیسٹک وائلنس ہے یا اور قسم کے تشدد بھی ڈومیسٹک وائلنس میں آتے ہیں؟ دیکھیے شارق صاحب، جو ڈومیسٹک وائلنس ٹرم جو ہے اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ 2005 میں، اور سیکشن 3 اس میں یہ کہتا ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس اصل میں ہوتا کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر کسی بھی وومن کے ساتھ، یہاں پہ میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میل اس میں نہیں آتا ہے، صرف وومن آتی ہے، اور وہ بھی جب ایک گھر کے دائرے میں رہ کر اگر کسی مرد نے، جیسے اگر عورت ہوگی اس کا ہسبینڈ ہے، اگر اس ہسبینڈ نے اس کو کسی بھی پرکار کی تشدد اس کے ساتھ کیا تو وہ ڈومیسٹک وائلنس کے زمرے میں آتا ہے۔ اب کیا یہ ڈومیسٹک وائلنس صرف فزیکل ڈومیسٹک وائلنس ہے یا مین ہینڈلنگ؟ نہیں، بلکہ سیکشن 3 آف ڈومیسٹک وائلنس یہ بھی کہتا ہے کہ اس میں مینٹل، ایموشنل، فزیکل، ایون اکنامک ابیوز بھی آ جاتا ہے۔ اب اگر یہ کسی بھی وومن کے ساتھ ہوتا ہے تو she can sue the respondent before the honorable court of law۔ ایڈوکیٹ صاحب، آپ نے ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ 2005 کی بات کی۔ ایڈوکیٹ صاحب، اب بہت سارے کیسز ہمارے سماج سے آ رہے ہیں اور یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اب وومن ہی نہیں ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہو رہی ہے، مرد بھی ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوتا ہے۔ تو ایڈوکیٹ صاحب، کیا اس ایکٹ میں کوئی ایسا پروویژن ہے جو مرد کو پروٹیکٹ کرتا ہے ڈومیسٹک وائلنس سے، یا ہمارے لیگل فریم ورک میں کوئی ایسا قانون ہے جو مرد کو پروٹیکٹ کرتا ہے اگر مرد ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوتا ہے؟ ہاں، بہت ہی امپورٹنٹ کویشچن جو ہے آپ نے یہاں پہ کیا ہے وہ یہ، کیا آیا مرد جو ہے کیا اس ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ کے تحت اگر اس سے کوئی ناانصافی ہوگی، اگر اس سے کوئی تشدد ہوگا، کیا وہ اس ڈی وی ایکٹ کے تحت کوئی اس کو ریلیف مل سکتا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے بالکل نہیں۔ وہ اسی لیے کیونکہ جو وومن ہے یہ ولنریبل کلاس مانا جاتا ہے، اور 2005 میں سینٹرل گورنمنٹ نے یہ لیجسلیشن پرٹیکولرلی میں وومن کے لیے پاس کی تھی۔ لیکن اب اگر کوئی مرد ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوتا ہے، فار ایگزامپل اب مرد کو مارا جاتا ہے، فزیکل وائلنس اس کے ساتھ کی جاتی ہے، تو اس کے لیے کیا ریلیف ہے؟ اس کے لیے ریلیف یہ ہے کہ جو بھارتی نیائے سنہتا 2023 میں بہت سارے پروویژنز ہیں جن میں وہ وہاں پہ ریلیف حاصل کر سکتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر کسی مرد کے ساتھ اس کو گریوس ہرٹ کیا گیا تو بھارتی نیائے سنہتا میں اس کے لیے کلیئر پروویژنز ہے۔ اگر ہرٹ کیا گیا تو کلیئر پروویژنز ہے، وہ ان کو ایف آئی آر لانچ کر سکتا ہے بی این ایس کے تحت۔ ایڈوکیٹ صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ جو ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ 2005 ہے کہ اس میں امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس میں کچھ اور پروویژنز ایڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ ہم مرد کو بھی پروٹیکٹ کر سکیں، ایک اپ گریڈڈ ورژن اس کا لانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، اس میں میری یہ پرسنل اوپینین ہے کہ سینٹرل گورنمنٹ کو اب مردوں کے لیے ایک الگ لیجسلیشن لانی چاہیے، سو دیٹ کہ اب مردوں کو بھی پروٹیکٹ کیا جانا چاہیے۔ جہاں تک جیسے 2024 میں ایک ریسنٹ کا کیس ہے، یہ اتھل سبھاش کا کیس، اس میں
اس بیچارے کو اس نے پھر سوسائڈ اس نے کمٹ کی صرف اس وجہ سے. وہ اور بہت سارے کیسز ہم کو کورٹ میں روزمرہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیسے جو ہے مردوں کو کے ساتھ اب یہ وائلنس ہوتا یا دلیپ راجپوت کا کہ جو ریسنٹلی اتر پردیش سے بہت سارے کیسز ایسے ہیں کہ جہاں پہ یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ کیسے ناانصافی کیسے تشدد مردوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو اس لیے میری یہ اوپینین ہے کہ سینٹرل گورنمنٹ کو جیسے ہم بات کرتے ہیں وومن امپاورمنٹ کی ضرورت ہے اور ہوتی بھی ہے, ابھی چل بھی رہی وومن امپاورمنٹ کے موومنٹس بہت سارے, مگر اس کے ساتھ ساتھ کہ مرد جو ہیں مرد حضرات ان کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے. جہاں تک ہم کورٹس میں دیکھتے ہیں بہت ساری ناانصافی ہوتی ہے. تو ایڈوکیٹ صاحب ایک پرسپشن پایا جاتا ہے ہمارے سماج میں, جو یہ ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ 2005 ہے, وومن اس کا مس یوز کرتی ہے. آپ خود لیگل پریکٹس میں ہیں, تو کہاں تک اس پرسپشن میں صداقت ہے؟ دیکھیے شارق صاحب, یہ بات سچ ہے کہ جہاں پہ کوئی بھی ایگریوڈ پرسن ہو, ڈیزرونگ وومن ہو, ایگریوڈ وومن ہو, اگر اس کے ساتھ کوئی بھی انیائے ہو, کوئی بھی زیادتی تشدد گھریلو زیادتی اور تشدد ہوتا ہوگا, تو اس کے لیے یہ ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ بنایا گیا ہے. مگر بدقسمتی سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب ہم کورٹس میں دیکھتے ہیں بہت سارے انوسنٹ لوگوں کو اس میں پھنسایا جاتا ہے. جیسے میں نے آپ کو ابھی یہ ایگزامپل دی تھی اتل سبھاش کا کیس, یعنی ایسا ڈومیسٹک وائلنس کیس ایسا فریم کیا گیا تھا, ایسے یہ اس بیچارے کو تنگ کیا گیا تھا کہ وہ بیچارہ اس نے سوسائڈ کی. کورٹس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو پھنسایا جاتا ہے اس ڈومیسٹک وائلنس کے ایکٹ کے تحت. لیکن میری یہاں پہ ایک گزارش ہے ان عورتوں سے جو یہ مس یوز کرتے ہیں اس ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ کا. آپ کے مس یوز کرنے سے جو اصل میں ایگریوڈ پرسن ہوتے ہیں ان کو جو ہے ان کو انصاف نہیں ملتا ہے. تو اسی لیے آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ اس ایکٹ کا مس یوز نہ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک ظلم اور ناانصافی ہمارے سماج میں کہ جہاں پہ ناانصافی ہوتی ہے, ڈومیسٹک وائلنس جہاں پہ ہوتا ہے اور وہ رپورٹ ہی نہیں ہوتے ہیں. اور اس چیز کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں انکریج کرنا چاہیے جو ایگریوڈ پرسنز ہیں کہ وہ فائل سیوٹ کریں, سو دیٹ کہ ایوری ایگریوڈ پرسن ول گیٹ جسٹس, اور جو بھی کوئی ظالم ہوگا اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. ایڈوکیٹ صاحب, اگر کوئی وکٹم جو ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوتا ہے تو کس قسم کے ثبوتوں کی ضرورت پڑتی ہے؟ اگر آگے جا کے اس کو کورٹ میں اس چیز کو ثابت کرنا ہو تو کس قسم کی ثبوتوں کی ضرورت پڑتی ہے اس کو وہاں پہ؟ ہاں دیکھیے, کورٹ میں جب بھی یہ سیکشن 12 آف دا ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ کے تحت فائل کی جاتی ہے سیوٹ یا ایپلیکیشن بیفور دا میجسٹریٹ, تو اس میں ثبوتوں کا ہونا تو لازمی ہے, چاہے وٹنس ہوگا, چاہے میڈیکل رپورٹ ہوگا, کوئی ریکارڈنگ ہوگی, کوئی بھی الیکٹرانک ایویڈنس ہوگا, تو وہ کورٹ میں جب وہ پیش کریں گے تبھی تو اس کو ریلیف مل سکتا ہے. تو وہ چیزیں جتنے بھی اس ایگریویڈ کے پاس جتنے بھی ایویڈنسز ہوں گے اتنا اس کو جلدی ریلیف مل سکتا ہے. ایڈوکیٹ صاحب, اکثر یہ پایا جاتا ہے یا اکثر جو وکٹمز ہوتے ہیں ان کے مائنڈ میں یہ چیز رہتا ہے کہ اگر ہم کیس کریں گے, کورٹ میں جائیں گے, تو کورٹ میں تو پھر یہ کیسز سالوں تک چلتے ہیں. کیا ہمارے جوڈیشری میں, ہمارے لیگل سسٹم میں کوئی ایسا فاسٹ ٹریک میکنزم ہے کہ جو یہ ڈومیسٹک وائلنس کے ریلیٹڈ جو یہ کیسز ہے کہ یہ ایک پرٹیکولر ٹائم بانڈ میں ان کو سلجھایا جائے؟ دیکھیے شارق صاحب, اس میں یہ ہے کہ اس ڈی وی ایکٹ کو بنایا گیا تھا اسی لیے سو دیٹ کہ جو بھی یہ ایگریوڈ پرسن ہوں گے, ایگریوڈ پرسن مینز وومن, جو بھی جس ڈومیسٹک وائلنس کی شکار ہوگی, تو اس ایکٹ کو اسی لیے بنایا گیا تھا سو دیٹ کہ اس کو 60 دن کے اندر ریلیف مل سکے, اس کو انصاف مل سکے. مگر چونکہ یہاں پہ دو چیزیں آتی ہیں جس وجہ سے جب ہم بولتے ہیں کہ تاریخ پہ تاریخ ملنا, اس کا کارن یہ ہوتا ہے there is a principle of natural justice جس کو ہم بولتے ہیں آرڈی آلٹرم پارٹم, جس کا مطلب ہوتا ہے کہ everyone should get opportunity of hearing or opportunity of heard, یعنی no one should be unheard. فار ایگزامپل, اگر یہاں پہ کوئی پرسن اٹھا, ایک عورت اٹھی, اس نے فائل کیس کیا, جب اس نے کیس کیا تو جب تک نہ کورٹ اس بندے کا سنے
तब तक वो कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकता। उसको समन पहले भेजते हैं, फिर जब वो बंदा आए फिर उसको सुनना पड़ता है, तब जब तक ना उसको सुना जाएगा तब तक कोर्ट जो है ऑर्डर पास। इन केस अगर ऑर्डर कोर्ट पास करेगा देन दैट इज द वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जो कि कोर्ट नहीं कर सकता। आपने एडवोकेट साहब बात की कि 60 दिन में ये केस सुलझाने पड़ते हैं। हाँ, लेकिन होते नहीं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, हाँ। क्या 60 दिन में सुलझ जाते हैं फिर ये केसेस? बहुत सारे केसेस सुलझ भी जाते हैं, लेकिन अक्सर बेशतर नहीं होते। उसका कारण ये होता है कि अगर कोई एग्रीवेड पर्सन उन्होंने केस फाइल किया, तो केस फाइल करने के बाद तो जो रेस्पोंडेंट होता है, चाहे हस्बैंड होगा या कोई ब्रदर होगा, कोई भी होगा, तो उसका सुनना तो जरूरी है, उसका सुनना तो लाजमी है। ऐसा नहीं है कि कोई भी औरत आ जाए, वो अपने शौहर के खिलाफ केस फाइल करे तो कोर्ट ऑर्डर पास करे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो मैंने आपको यहीं पे बोला है कि आर्टी अल्टरम पार्टम प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो जरूरी करना होता है, कोर्ट को भी और हर किसी इंसान को। तो उस वजह से थोड़ा बहुत इसमें टाइम लगता है। इसीलिए मैं बार बार यहाँ पे इस बात का तज़किरा करता हूँ कि मिसयूज नहीं होना चाहिए इस एक्ट का, फ्रिवलस केसेस नहीं होने चाहिए रेस्पोंडेंट के खिलाफ या किसी मेल के खिलाफ। अच्छा एडवोकेट साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर में ऐसे एनजीओज है क्या जो विक्टिम्स को लीगल एड प्रोवाइड करते हैं? क्या इस किस्म के एनजीओज हैं यहाँ पे? देखिए शारिक साहब, ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है और ये हर किसी नागरिक को, हर किसी सिटीजन को ये पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान में एक एक्ट लाया गया है, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। उसमें क्लियरली ये कहा गया है कि जिस भी इंसान को लीगल एड की जरूरत हो, कोई भी डिसएडवांटेज्ड क्लास का हो, अंडर प्रिविलेज्ड क्लास का हो, कोई भी गरीब हो और उसको कानूनी मदद की जरूरत होगी, तो उसके लिए तहसील लेवल पे भी है, उसके लिए रिलीफ वो मांग सकता है, लीगल एड वो मांग सकता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, जिसको हम बोलते हैं डीएलएसए, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। और उसका चेयरमैन जो होता है वो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज होता है, यानी डिस्ट्रिक्ट जज होता है उसका, वो उनके पास जा सकता है। इवन स्टेट लेवल में स्टेट लीगल अथॉरिटी होती है, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसको हम एसएलएसए कहते हैं। इवन नेशनल लेवल पे एनएलएसए होता है, वो उनको लीगल एड प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो डिजर्विंग कैंडिडेट होते हैं बिल्कुल वो जा सकते हैं। जो आपका क्वेश्चन है क्या ये एग्रीवेड पर्सन, उसके लिए कोई लीगल एड मैकेनिज्म है हमारे सिस्टम में? यस, उसके लिए मैकेनिज्म है। एक तो है ये तहसील लेवल भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल भी, हाँ, और डीवी एक्ट में भी है प्रोटेक्शन ऑफिसर। प्रोटेक्शन ऑफिसर का भी ये रोल है कि अगर उसके पास कोई एग्रीमेंट आ जाए तो उसको वो फाइल उसके बिहाफ पे सूट कर सकता है या एप्लीकेशन कर सकता है बिफोर द मैजिस्ट्रेट। प्रोटेक्शन ऑफिसर की ये जिम्मेदारी होती है, इसी टीवी एक्ट में ये कहा गया है। तो आंसर इसका ये है कि बिल्कुल लीगल एड जो है ये मैकेनिज्म है लीगल सर्विस अथॉरिटी के एक्ट के तहत। एक कि तहसील लेवल भी, लेकिन अब ये है कि पता लोगों को नहीं होती है। जो हर किसी जो भी जानकार हो इन चीज़ों को, तो उनको हर किसी इंसान तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचानी चाहिए कि अगर किसी इंसान को लीगल एड की ज़रूरत है तो वो तहसील लेवल भी, उसके लिए वो प्रोविजन, वो अथॉरिटीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल भी है, स्टेट लेवल भी और नेशनल लेवल पर भी है। तो एडवोकेट साहब, कानून के आवाज़ प्रोग्राम को अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शारिक साहब।